بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 2 روزہ دورے پر 16 فروری کو پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کے اس دورے کے دوران پاکستان میں تقریباً 20 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اب پاک سعودی عرب تعلقات کا ایک نیا باب کھلے گا جو اکنامک پارٹنرشپ ہوگا۔ سعودی ولی عہد کے اس اہم دورے پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جبکہ ہر پاکستانی بھی اس بارے میں متجسس ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر سب کی توجہ بڑھ گئی ہے۔ یہ تعلقات بہت دیرینہ ہیں، یعنی قیام پاکستان کے فوری بعد ہی پاکستان اور سعودی عرب میں تعلقات استوار ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں وسعت پیدا ہوئی۔ دونوں ممالک کے مابین دفاعی امور میں تعاون کا سلسلہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور میں 1965 کے بعد شروع ہوا اور ان تعلقات کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وسعت ملی۔ 1972 کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کی اقتصادی مدد کی اور یہاں سرمایہ کاری بھی کی۔ دفاعی معاملات میں جہاں سعودی عرب اور پاکستان علاقائی امور پر گفت و شنید کرتے رہتے ہیں، وہاں پاکستان کی آرمی اور ایئر فورس نے سعودی عرب کی فوج کو تربیت دی۔ اسی طرح دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے کے ملک میں ٹریننگ کے لیے جاتی رہتی ہیں۔ فروری 1974 میں لاہور شہر میں دوسری اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی، جسے کروانے میں سعودی عرب کے شاہ فیصل نے بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ سعودی عرب چاہتا تھا کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے باوجود مسلم امہ پاکستان کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ سعودی عرب نے ہمیں اقتصادی امداد مہیا کی، جس میں سب سے بڑی مدد یہ تھی کہ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو مؤخر ادائیگی پر تیل مہیا کیا اور بعد ازاں اس میں سے کچھ رقم ہمیں معاف کر دی۔ موجودہ حالات میں بھی سعودی عرب بڑھ چڑھ کر پاکستان کی مدد کر رہا ہے تاکہ ہم بین الاقوامی قرضوں کے بوجھ سے نمٹ سکیں۔ اس سلسلے میں 3 ارب ڈالر پاکستان کو وقتی طور پر مہیا کیے گئے۔ اس کے علاوہ 3 بلین ڈالر کا تیل مؤخر ادائیگی کے اصول کے تحت آئندہ چند سالوں میں مہیا کیا جائے گا۔ اب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جب پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو ان کے ساتھ عرب سرمایہ کاروں کا وفد بھی ہوگا۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کئی معاہدوں پر دستخط کریں گے، جس کے تحت سعودی عرب کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ان میں سے سب سے اہم سرمایہ کاری گوادر میں آئل ریفائنری ہے، جسے قائم کرنے میں چند سال لگیں گے، مگر اس پر 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اس طرح پاکستان اور سعودی عرب میں اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نوکریوں کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہمارے نزدیک شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان سود مند ثابت ہوگا اور اس سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا، لہٰذا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا مذہبی اور روحانی تعلق بھی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب سی پیک کا بھی حصہ بنے گا۔ اس طرح اب چین، پاکستان اور سعودی عرب سی پیک منصوبے کے 3 فریق ہوں گے۔ ہمارے نزدیک شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ افغان طالبان پر سعودی عرب کا اثر و رسوخ ہے اور اس کے مسئلے کے حل میں سعودی عرب ہماری مدد کر رہا ہے۔ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جائے تو اس سے سی پیک منصوبے کو بھی فائدہ ہوگا، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اسلامی دنیا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اسلامی فوجی اتحاد بنایا گیا ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب میں ہے اور سعودی عرب ہی اس کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ اس فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ہیں، جو پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔
اس سے پاک سعودی عرب تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات محض دو حکومتوں کے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بھی اخوت کا رشتہ ہے۔ پاکستان میں چاہے سیاسی حکومت ہو یا فوجی حکومتیں، مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں، سب ہی سعودی عرب کے بارے میں اچھے جذبات رکھتی ہیں۔ سعودی عرب اس نازک موقع پر پاکستان میں زیادہ تجارتی معاہدے اور سرمایہ کاری کر کے مضبوط معاشی بنیاد فراہم کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور دونوں مشترکہ لائحہ عمل کے تحت سعودی عرب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے اسلامی دنیا میں پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوگا۔